جن کو رسول بنا کر بھیجا، اور ان سے بھی سوال کرنا ہے جن کی طرف رسول آئے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر دعا کیا کرتے تھے حالت سجدہ کے اندر، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب آسان لینا۔ لیکن وہ مواحد جو اللہ کی توحید پر ایمان لے آئے، اس کا دل اللہ سے اتنی محبت کرے کہ محبت بھی اللہ کی، توکل بھی اللہ پر، خوف بھی اللہ کا، وہ ہر معاملے کے اندر اللہ کی طرف رجوع کرنے والا بن جائے، تو ایسا بندہ اللہ کی جنت کے اندر بغیر حساب کے داخل ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ عز و جل فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، بندہ فرائض پڑھنے کے بعد نوافل کی ادائیگی کرتے ہوئے اللہ کے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے۔ صوفیاء نے اس حدیث کا غلط مطلب نکالا اور انہوں نے کہا دیکھو اللہ بندہ اللہ کے اندر فنا ہو جاتا ہے، حالانکہ حقیقت نہیں۔ اس حدیث کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ بندہ اتنا خالص اور سچا مواحد بن جاتا ہے کہ وہ ہر مسئلے کے اندر اس کا ہاتھ اس چیز کو پکڑنے سے پہلے سوچتا ہے کہ اللہ نے مجھے اجازت دی ہے یا نہیں۔ اس کا قدم اٹھنے سے پہلے غور کرتا ہے جدھر میں چل کر جا رہا ہوں، کیا اللہ نے مجھے چل کر جانے کی اجازت دی ہے۔ اس کی آنکھ ہر اس چیز کو دیکھتی ہے جس کی اللہ نے اجازت دی، اور ہر اس چیز سے رک جاتی ہے جس سے اللہ نے روک دیا۔ اس کا کان ہر وہ بات سنتا ہے جو اللہ اجازت دیتا ہے، اور ہر اس بات کے سننے سے رک جاتا ہے جس سے اللہ نے روک دیا۔ اس کے اوپر اللہ کا رنگ غالب ہو جاتا ہے۔ یہ اس حدیث کا صحیح معنی اور مفہوم۔ صوفیاء نے غلط مطلب نکالا کہ اگر منصور حلاج نے کہا انا الحق، میں اللہ ہوں، تو اس کی دلیل یہ حدیث ہے، حالانکہ اس حدیث کے آخری جملے ان کے اس عقیدے کا رد کرتے ہوئے بڑا واضح اعلان کرتے ہیں۔ مالک کہتا ہے پھر وہ جب مجھ سے مانگتا ہے میں عطا کرتا ہوں، جب سوال کرتا ہے تو پورا کرتا ہوں۔ اگر وہ بندہ اللہ بن گیا، اگر منصور حلاج اللہ بن گیا، اگر صوفیاء اللہ میں حلول کر کے اللہ کی صورت اختیار کر کے، تو وہ پناہ کس سے مانگ رہے ہیں، وہ سوال کس سے کر رہے ہیں، وہ مانگتے کس سے ہیں۔ اگر یہ ہاتھ اللہ بن جاتا ہے، اس کا یہی معنی ہو، تو کیا میدان جہاد میں صحابہ کی انگلیاں نہیں کٹی؟ تو نعوذ باللہ وہ کیا کٹا؟ کیا صحابہ کے ٹانگیں میدان جہاد کے اندر شہید نہیں ہوئی؟ تو وہ کیا چیز کٹا کرتی تھی؟ نہیں، یہ وہ مواحد ہے جو اپنے اوپر اللہ کے رنگ کو غالب کر لیتا ہے۔ اور یہ مواحد کیسے ہوا کرتے ہیں؟ اللہ عز و جل ابراہیم علیہ السلام کا تعارف کرواتے ہوئے فرماتے ہیں ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام کان امہ، ہمارے ہاں اکثر یہ دلیل دی جاتی ہے جی مولانا جو باتیں آپ کرتے ہیں وہ آپ ہی سے سنی ہے، ہمارے اتنے بڑے بڑے علماء ہیں، ہمارے مشائخ ہیں، ہمارے مرشد ہیں، ہمارے پیر ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ان سے تو یہ باتیں نہیں سنی۔ اکثریت تو ادھر ہے، اکثریت درباروں پہ سجدہ کرنے والی، اکثریت قبروں کا طواف کرنے والی، مردوں کو مشکل کشا سمجھنے والی، جو باتیں آپ کرتے ہیں یہ تو دو چار آدمی ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ابراہیم کان امہ، ابراہیم اکیلا پوری امت تھا۔ مواحد جب حق پر ہو، اس کے ساتھ کوئی رہے نہ رہے، وہ اکیلا بھی ہو لیکن اللہ کی توحید سے جڑا ہوا ہو، تو اللہ کے ہاں یہ اکیلا پوری امت بن جاتا ہے۔ قانتا للہ، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کی اطاعت کرنے والے، اللہ کی طرف انابت کرنے والے، جھکنے والے،
حنیفا، خالص اللہ کی عبادت کرنے والے، وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جیسے مشرکین کہا کرتے تھے کہ ہم ملت ابراہیم پر ہیں، تو قرآن ان کے اس عقیدے کا رد کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نہ مشرک تھے، نہ مشرک ان کے دین پر ہے۔ اب جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پہ چلے گا، منہج ابراہیم کو اپنائے گا، توحید کو سمجھنے میں، توحید کی دعوت باپ کو دی، باپ نے گھر سے نکالا، قوم کو دی، بستی سے نکالا، بادشاہ کو دی، آگ میں ڈال دیا۔ جو اس طرح عقیدہ توحید کو سمجھ کے اللہ کے لیے ہر کسی سے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، وہ اکیلا اللہ کے ہاں امت بن جاتا ہے۔ ایسے مواحد اللہ کی جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ سعید بن جبیر اپنے شاگرد سے پوچھتے ہیں کہ رات ایک ستارہ ٹوٹا، تم میں سے کسی نے دیکھا؟ شاگرد کہتا ہے ہاں میں نے دیکھا، لیکن میں اس وقت تہجد کی نماز نہیں پڑھ رہا تھا، مجھے کسی زہریلے جانور نے کاٹ لیا تھا، اس کے درد کی وجہ سے میں جاگ رہا۔ سعید پوچھتے ہیں پھر تو نے کیا کیا؟ کہا میں نے اس زہر والی جگہ پہ دم کر لیا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پہنچی تھی کہ دم کسی کو نظر لگ جائے اس کا ہے، یا بیمار ہو جائے، بخار ہو جائے تو اس کا ہے۔ سعید کہتے ہیں یہ بہت اچھا منہج، یہ بہت اچھی بات ہے کہ انسان حدیث کو سن لے اور اس پہ عمل کر لے، لیکن مجھے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث عبداللہ بن عباس کے ذریعے پہنچی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے امتیں دکھائی گئی، انبیاء دکھائے گئے، بعض انبیاء ایسے جن کے ساتھ ایک آدمی، کسی کے ساتھ دو آدمی، کسی کے ساتھ تھوڑے سے آدمی، پھر مجھے ایک بہت بڑی امت دکھائی گئی۔ میں سمجھا یہ امت میری ہے، مجھے کہا گیا نہیں یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی امت ہے۔ پھر اس سے بڑی امت دکھائی گئی اور کہا گیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت ہے۔ وَمَا هُمْ 70,000 يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ، اور اس آپ کی امت میں 70,000 وہ آدمی ہیں جو بغیر حساب کے اور بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما کے اپنے حجرے میں تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام آپ اس میں گفتگو کرنے لگے کہ یہ 70,000 کون خوش نصیب ہے؟ کسی نے کہا فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شاید یہ وہ ہے جنہوں نے رسول اللہ کی صحبت اختیار کی۔ کچھ نے کہا شاید یہ وہ ہے الذين ولدوا في الاسلام، جو اسلام میں پیدا ہوئے اور انہوں نے پیدا ہونے کے بعد سے ہی کبھی بھی شرک نہیں کیا۔ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ فخرج علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی تھوڑی دیر کے بعد باہر آئے اور آپ نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں ہم الذین لا یسترقون ولا یکتؤون ولا یتطیرون وعلی ربهم یتوکلون۔ فقام عکاشہ رضی اللہ عنہ وارضاه فقال ادعو اللہ ان یجعلنی منهم قال انت منهم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی یہ روایت، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دم نہیں کرواتے، اپنے جسموں کو آگ سے داغتے نہیں اور فال نہیں لیتے، اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ یہ 70,000 جنت میں داخل ہونے والا پہلا گروہ، 14ویں کے چاند کی طرح ان کے چہرے چمکتے ہوں گے۔ مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ اس عدد کو، اس تعداد کو میری امت میں سے اور زیادہ کر دے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فزادنی ما کل 1000 70,000، تو اللہ نے ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور بڑھا دیے۔ عکاشہ کہنے لگے اللہ کے نبی دعا کیجئے اللہ مجھے ان میں شامل فرما دے۔ آپ نے کہا تو انہی میں سے ہے۔ یہ سن کے ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی میرے لیے بھی دعا کیجئے۔ آپ نے فرمایا عکاشہ تجھ سے سبقت لے گیا۔ جس سے یہاں یہ بات ثابت ہوئی جب خیر کی بات سنو، جب نیکی کی بات سنو تو سب سے پہلے کوشش کرو اس پہ عمل کرنے کی۔ یہ 70,000 چہرے 14ویں کی طرح چمکتے ہوئے اللہ کی جنت میں بغیر حساب اور بغیر عذاب کے جانے والے، ان کی صفتیں کیا ہیں؟ آئیے، پہلی صفت وہ دم جھوڑا نہیں کرواتے۔
یہاں دو مسئلے قابل غور ہیں، ایک دم کرنا اور ایک دم کروانا یا دم کے لیے کسی کو کہنا۔ دم کرنا جائز، دم کے لیے کسی کو کہنا بھی جائز، لیکن دم کے لیے کسی اور کو کہنا توحید کے اعلیٰ ترین مقام پر پہنچنے میں نقص پیدا کر دیتا ہے۔ کیوں؟ انسان کسی اور کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ جو خالص موحد ہو وہ صرف ایک اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ دم کرنا کوئی بری بات نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ہم کسی بھائی کے پاس جائیں، وہ بیمار ہو، کیا ہم اس کو دم کر دیں؟ آپ نے فرمایا من استطاع منکم ان ينفع اخاه فلينفع، صحیح مسلم کی روایت ہے، اگر تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو فائدہ پہنچانے کی طاقت رکھتا ہو تو ضرور پہنچا دے۔ لیکن یہاں اس دم سے مراد قرآن کی آیات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون ذکر اور اذکار، وہ دم جس میں یا حسن یا حسین یا فاطمہ یا علی یا جبرائیل یا میکائیل یا 2 4 5 یا ہندی اردو کے الفاظ یا کسی اور زبان کے الفاظ ہو، وہ دم شرکیہ دم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دم میں کوئی حرج نہیں جس کے اندر شرکیہ الفاظ نہ ہو۔ تو قرآن کی آیات کا دم کیا جائے، سورۃ فاتحہ کا دم کیا جائے تو یہ جائز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے ہیں۔ لیکن کمال توحید کے اندر، توحید کے آخری مقام پر پہنچنے میں نقص پیدا ہو جاتا ہے جب انسان اللہ کو چھوڑ کر خود کسی اور کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ موحدین جو اللہ کی جنت میں بغیر حساب کے جائیں گے، بیماری بھی نازل ہو، تکلیف بھی ہو، تو اس بیماری کے اندر بھی یہ سوچ کر خوش ہو جاتے ہیں کہ میری اس بیماری کی وجہ سے پتہ نہیں اللہ نے کتنے گناہ معاف کر دیے ہوں گے۔ ان کا رجوع اللہ کی طرف، یہ اللہ کی رضا پر راضی، اللہ کی قضا پر راضی۔ ولا یکتؤون، وہ لوگ دوسروں کو اپنے جسم پر آگ سے داغ لگانے کا نہیں کہتے، یہ طریقہ علاج تھا صاحب کا دور میں۔ بیمار ہو جاتے، اللہ کی قضا پہ راضی رہتے اور یہ سوچ کر خوش ہو جاتے کہ اس بیماری کی وجہ سے میری کتنی خطائیں معاف ہو چکی ہوں گی، میرے کتنے درجات بلند ہو چکے ہوں گے۔ حالانکہ یہ طریقہ علاج درست ہے، جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب کے پاس طبیب بھیجا جس نے انہوں نے آگ سے داغ لگایا، نبی نے اپنے ہاتھ سے اپنے صحابی کو داغ لگایا، ترمذی کی روایت ہے۔ جائز ہے، لیکن جو سچا مواحد، اللہ پر راضی ہونے والا، اللہ سے محبت کرنے والا، اللہ کے رنگ کو اپنے اوپر غالب کر لینے والا، وہ ہر حال میں اللہ پر راضی رہتا ہے اور اس کی قضا پر راضی رہتا ہے۔ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، موحدین کی ایک اور صفت پہ غور کیجئے، یہ پرندوں سے فال نہیں لیتے، یہ قسمت پوڑی نہیں کھلواتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا انڈیا پاکستان سڑکوں کے اوپر فال نکالنے والے بیٹھے ہیں، اور ظالموں نے اس گندے عمل کے لیے نام کیا استعمال کیا؟ اسلامی فال نامہ۔ ایک طوطا رکھا ہوا ہے، 5-10 پوڑیاں پڑی ہیں، اور وہ جا کر ہاتھ دکھاتا ہے، یہ طوطا چھوڑتا ہے، وہ پوڑی اٹھا کر دیتا ہے اور پڑھ کر بتاتا ہے جناب تمہاری شادی 4 سال بعد ہوگی۔ وہ کہتا باولے میرے تو 4 بچے بھی ہیں۔ یہ طوطا انسانوں کی قسمتوں کو کیسے جانتا ہے، کیسے بھاپتا ہے؟ یہ سب شرک کی طرف لے جانے والے راستے اور سب کھانے کے، پیٹ کو بھرنے کے دھندے۔ یہ لوگوں کی تقدیریں بتانے والے پروفیسر فلاں اور فلاں، بنگالی بابا، عامل رضا، عامل قادری، اخبارات آپ پڑھ لیں، سنڈے میگزین انڈیا پاکستان کے، اس پہ 20 ملکوں کے نام لکھیں گے، انڈونیشیا، بنگال، انڈیا، فلاں فلاں کے کامیاب دورے کے بعد آج آپ کے شہر میں، اور یہ بے ایمان یہیں پڑا رہتا ہے۔ کون سی خواہش پوری نہ ہو؟ ہم پیسے نہیں لیتے، ہم ہدیہ لیتے ہیں، کام پہلے کرتے ہیں، ہدیہ بعد میں لیتے ہیں۔ مغرور عاشق آپ کے سامنے بیوی کو راہ راست پہ لائیں، خامن کی راہ، کوئی کام ایسا نہیں، مایوسی کفر ہے، تجربہ شرط ہے۔ یہ ظالموں کے اخبارات کے اندر خدائی دعوے چھپتے ہیں،
اور حقیقت حال کیا ہے؟ یہ غیروں کی تقدیر بتانے والے، ان کی اپنی کیفیت یہ ہے، سڑک کے کنارے پر بیٹھے ہوتے ہیں اور سڑک پہ گزرتے ہوئی